السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل خمار ایپیسوڈ 5۔ حریم اپنی ماں کے ساتھ ریان کی شادی کے بارے میں بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ریان بائی کا کمرہ سجانے کا آرڈر ملا ہے۔ یہ سنتے ہی حریم کی ماں خوش ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی حریم کو کہتی ہے کہ اچھے سے کمرہ سجا دینا، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ایک بار پھر سے ناصر کی ماں حریم کا رشتہ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے اور روفی کے گھر، لیکن اس بار اس کی باتیں سن کر روفی کو یہ رشتہ پسند نہیں آتا، اور پھر جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور گھر میں روفی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر ناصر کی باتیں کرتے ہیں، روفی کی ماں کہتی ہے کہ ہمیں اس رشتے کے لیے مان لینا چاہیے اور ان لوگوں کو ہاں کہہ دینا چاہیے۔ حریم کے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ناصر اچھا لڑکا ہے، ہماری حریم اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، لیکن تبھی روفی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ناصر میرا بچپن کا دوست ہے اور میرا ان کے گھر بچپن سے ہی آنا جانا ہے۔ گھر کے طور طریقے ہمارے حریم کے لیے مناسب نہیں ہے اور میرا اس رشتے کے لیے انکار ہے، کیونکہ جہاں ہماری حریم خوش نہ ہو وہاں ہم اس کی شادی نہیں کروا سکتے۔ یہ سننے کے بعد روفی کی ماں اور باپ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں اور روفی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح حریم ریان کا کمرہ سجانے کے لیے مختلف پھولوں کو آرڈر دیتی ہے اور سامان جب اس کے گھر آ جاتا ہے تو وہ ریان کا کمرہ سجانے کے لیے نکل جاتی ہے، لیکن دوسری جانب اسے اس بات کا بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ کہکشاں بیگم اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ حریم فائز کے گھر پہنچ جاتی ہے اور فائز بھی وہیں پر ہوتا ہے، اور وہ حریم کو ریان بھائی کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کمرہ تیار کرنا ہے، لیکن اس کو کہکشاں بیگم دیکھ لیتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ تو ریان نے اسے آرڈر دیا ہے میری اجازت اور میرے مشورے کے بغیر، اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اور پھر اپنے نوکر کو فائز کے پاس بھجوا دیتی ہے اور نوکر کہتا ہے کہ میڈم نے کہا ہے کہ یہ کچھ ضروری لوازمات دلہن بیگم کے گھر پہنچانے کے لیے آپ چلے جاؤ، اور میڈم نے خاص طور پر آرڈر دیا ہے کہ یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے۔ فائز اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، اور پھر فائز اسے کہتا ہے کہ سامان گاڑی میں رکھو میں آتا ہوں، اور پھر وہ حریم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ضروری کام سے دلہن کے گھر جا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر فائز چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی فائز گھر سے نکل جاتا ہے تو پیچھے سے کہکشاں بیگم حریم کے پاس آ جاتی ہے اور اسے برا بلا کہنا شروع کر دیتی ہے اور حریم کو کہتی ہے کہ تمہارا یہ سستا بیکار چیپ ڈیکور مجھے اپنے گھر میں منظور نہیں، اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے۔ حریم اسے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن کہکشاں بیگم سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ حریم اسے روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں روکتی، اور یہ سب تماشا حریم دیکھ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تب کہکشاں بھی اسے کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ حریم آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی جاتی ہے باہر گیٹ سے نکل کر۔ جیسے ہی وہ روڈ کراس کرتی ہے اور رکشے میں بیٹھ جاتی ہے تو یہاں پر فائز بھی اپنی گاڑی میں واپس آ جاتا ہے اور حریم کو دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے گاڑی سے اتر کر رکشے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب حریم بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اس ایک ہی لمحے میں حریم کے جو خواب تھے فائز کے لیے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ فائز بھی روڈ کراس کرتا ہے تو وہ رکشہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب فائز بھی انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حریم اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، لیکن کیا حریم یہ سب ہو جانے کے بعد ناصر کے لیے ہاک کرے گی یا فائز اور حریم ایک ہو جائیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔